اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں کو ہم پا رہے ہیں۔ خالق کائنات ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے ایک انسان اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہمارا مقصد حیات ہے اس کے بارے میں سنا تھا۔ آج ہم اسی موضوع کو اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، جو خالق کائنات نے یہ زندگی کا معاملہ ہمارے ساتھ رکھا ہے، تو یہ سارے کا سارا کس مقصد کے لیے ہے، اور انسان ہونے کے ناطے ہم اس مقصد کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ جو مقصد اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تخلیق کے لیے رکھا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان آیا ہے اور آنے کے بعد اس کا ایک وجود فنا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانی سوچ کو اس طرف مرکوز کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اے گروہ انسان کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہاری تخلیق کو ایک بے مقصد نہج پر بنایا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ایسا نہیں ہے، انسان کی تخلیق عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کو بامقصد بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو تخلیق کیا ہے اور اس کی مقصدیت کو جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اس کو انسان کی تخلیق کے ساتھ جوڑ دیا اور فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ یعنی مقصد تخلیق کی بات کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف لوٹنے کو بھی وہیں بیان کر دیا۔ کیوں کہ لوٹنا جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ بندے نے مر کے لوٹنا اللہ کی طرف ہے، تو اب یہ اللہ کی طرف جو رجوع ہے بندے کا، یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کا حساب ہوگا، اللہ کے ہاں اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی، اللہ کے ہاں اس نے جو خیر اور شر کا معاملہ کیا ہے اس عدالت میں پیش ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا ہے وہ اپنے اس خیر کے انجام کو دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی شر کیا ہے وہ اپنے شر کے انجام کو دیکھے گا۔ تو جس کے ساتھ ایسا حساب کا معاملہ جڑا ہوا ہو اس کی زندگی کبھی بھی بے مقصد ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کا حساب جتنا سخت ہے اس چیز کا مقصد بھی اتنا عظیم ہے، اس چیز کی قیمت بھی زیادہ ہے، اور جس چیز کا حساب نہیں ہے
اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، مٹی لینے جاتے ہیں، مٹی مکان بناتا ہے بندہ، اس کو بھرائی کرنی ہے، وہ مٹی لینے کے لیے جاتا ہے۔ تو اب مٹی جو ہے وہ دیکھیے کہ اس کو وہ بیلچے بھر بھر کے ڈالتے ہیں ڈمپر میں، اور ڈمپر آ کر گرا کے چلا جاتا ہے۔ کوئی اس چیز کا حساب نہیں کرتا کہ ڈمپر کو تولا جائے، کوئی اس مٹی کو ماپتا بھی نہیں ہے، تولتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ مٹی کے ذرے ذرے کو کیوں نہیں تولا جا رہا؟ کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔